السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ انگلش کا ٹیچر اور آج ہم ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یونٹ نمبر 4 ہے ہمارے پاس، لیسن نمبر 4.1 ہے جس کا نام ڈٹرمنیشن ہے۔ اصل میں اس پوئم کو اس لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو میں اس کا تھوڑا تھیم بتاتا چلوں کہ اصل میں اس لیسن کا جو مین مقصد ہے وہ اسٹرگل ان یور لائف، یعنی آپ کی زندگی میں مختلف قسم کے چیلنجز آ سکتے ہیں، دین ہاؤ یو ول ہیو ٹو فیس آل دیس چیلنجز، ان کے بارے میں یہاں ڈسکشن ہو چکی ہے۔ اسٹرگل جو سخت بھی ہو سکتے ہیں، تھوڑے سے بھی سخت ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مین مقصد یہی ہے کہ a man should never lose his courage، یعنی اس کو اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں اس کے لیسن سٹارٹ سے۔ انانیمس لکھا ہوا ہے، مینز اس کے رائٹر کا کوئی علم کسی کو نہیں ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈٹرمنیشن کہتے ہیں عزائم کو، جو آپ کا ارادہ ہوتا ہے، جو آپ کی نیت ہوتی ہے۔ ان 1883 میں کریٹیو انجینئر، یعنی ایک تخلیقی انجینئر نے نیمڈ، جس کا نام تھا جان رابلنگ، واز انسپائرڈ، وہ متاثر ہوا بائی این آئیڈیا، ایک خیال سے، ایک سوچ سے، ٹو بلڈ، کہ وہ بنائے اسپیکٹیکولر برج، ایک بہترین عظیم الشان پل، کنیکٹنگ، جو کہ کنیکٹ کرے گا نیو یارک کو ود دا لانگ آئیلینڈ سے۔ ان 1883 میں ایک تخلیقی انجینئر جس کا نام جان رابلنگ تھا، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ ایک خیال سے متاثر ہوا کہ کیوں نہ ایک پل بنایا جائے جو کہ کنیکٹ کرے گی کس کو، دو علاقوں کو، جو نیو یارک ہے اور لانگ آئیلینڈ ہے۔ اب ایک اور بہرحال برج بلڈنگ ایکسپرٹس، جو ماہرین تھے پل بنانے والے، تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پوری دنیا سے، تھاٹ، انہوں نے یہ سوچا that this was an impossible feat، یعنی ایک ناممکن کارنامہ ہے، ناممکن کام ہے۔ اینڈ ٹولڈ رابلنگ، اور رابلنگ کو بتایا گیا ٹو فارگیٹ دا آئیڈیا، کہ اس سوچ کو وہ بھول جائے۔ مینز انہوں نے کچھ کی، یہاں پر تین بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے راستے میں آئیں گے آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں، لیکن آپ نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دینا، بلکہ اپنی منزل پہ فوکس کرنا۔ اٹ جسٹ کوڈ ناٹ بی ڈن، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اٹ جسٹ کا مطلب صاف کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اٹ واز ناٹ پریکٹیکل، اور ایک قابل عمل نہیں ہے۔ اٹ ہیڈ نیور بین ڈن بیفور، اور اس طرح کا کام پہلے بھی نہیں ہوا۔ تو دیکھیں، جو عظیم لیڈرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے ہوتے۔ رابلنگ could not ignore the vision، رابلنگ جو ہے وہ اس سوچ کو، اس خیال کو نہیں بھول سکتا تھا، اسے اگنور، یعنی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اب دا برج، اس پل کا، ای ہیڈ ان ہز مائنڈ، جو اس کے ذہن میں تھا۔ ای تھاٹ اباؤٹ اٹ، اس نے اس کے بارے میں سوچا۔ ای تھاٹ اباؤٹ اٹ، وہ اس کے بارے میں سوچتا تھا، آل دا ٹائم، ہر وقت۔ اینڈ نیو، اور جانتا، ڈیپ ان ہز ہارٹ، یعنی وہ اپنے دل میں مکمل طور پر نالج رکھتا تھا، دیٹ اٹ could be done، کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ he just had to share the dream، اس نے اپنے خواب کو وہ بتانا چاہتا تھا with someone else، کسی اور کو۔ after much discussion and persuasion، یعنی بہت زیادہ بات چیت اور اس کو اس پہ قائل کرنے کی بعد، he managed، وہ کامیاب ہوا، اس نے راضی کر دیا، ٹو کنونس his son، اپنے بیٹے کو، جس کا نام واشنگٹن تھا، بڈنگ انجینئر، بڈنگ مینز ابھی نیا ابھرتا ہوا انجینئر تھا، دیٹ دا برج ان فیکٹ، کہ جو پل ہے، کوڈ بی بلٹ، وہ بنایا جا سکتا ہے۔ ورکنگ ٹوگیدر فار دا فرسٹ ٹائم، یعنی پہلی مرتبہ وہ اکٹھا کام کر رہے تھے۔ دا فادر اینڈ سن، والد نے اور بیٹے نے، ڈیولپڈ، ایجاد کی، دریافت کی، کانسیپٹس آف، یعنی یہ سوچ انہوں نے دریافت کی، آف ہاؤ اٹ کوڈ بی اکمپلشڈ، کہ کس طرح اس کو مکمل کیا جائے، اینڈ ہاؤ دا آبسٹیکل کوڈ بی اوور کم، اور جو رکاوٹیں ہیں، آبسٹیکل کہتے ہیں رکاوٹوں کو، اس کو کس طرح کم کیا جائے، اوور کم مینس کم کرنا، وتھ گریٹ ایکسائٹمنٹ اینڈ انسپریشن، یعنی بہت زیادہ گرم جوشیوں اور بہت زیادہ متاثر ہونے کے بعد، اینڈ دا ہیڈ لائنز آف اے وائلڈ چیلنج،
اور بڑے عجیب چیلنج کی سرخیوں کے باوجود، سرخی مینس کہ لوگ کیا کہیں گے، بیفور دیم ان کے سامنے، دے آئرڈ انہوں نے، ایڈ مینس کسی کو کرائے پہ رکھنا، دیئر کریو یعنی جو عملہ ہوتا ہے بنانے کے لیے، پل بنانے کے لیے، اینڈ بگن ٹو بلڈ دیئر ڈریم برج اور اپنے خوابوں کے پل کو بنانا شروع کر دیا. دا پروجیکٹ اسٹارٹیڈ ویل، کام جو منصوبہ جو بہت اچھی طرح شروع ہوا، بٹ لیکن اٹ واز اونلی اے فیو منتھس انڈر وے، یعنی ابھی کچھ مہینے اس کام کو ہوئے تھے. ٹریجک انسیڈنٹ، ایک المناک حادثہ، آن دا سائٹ اس کام والی جگہ پر، ٹک دا لائف آف جان رابلنگ، یعنی ایک المناک حادثے نے جان رابلنگ کی زندگی لے لی. واشنگٹن واز انجرڈ، واشنگٹن یعنی وہ تو اس دنیا سے چلے گئے جان رابلنگ، لیکن کہتے ہیں کہ واشنگٹن واز انجرڈ، واشنگٹن جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے، اینڈ لیفٹ ود اے سرٹن اماؤنٹ آف برین ڈیمیج، اور کافی حد تک اس کی جو دماغ تھے وہ معذور ہو گئے، وچ ریزلٹڈ ان ناٹ بینگ ایبل ٹو ورک، جس کا نتیجہ کیا تھا کہ وہ نہ چلنے کے قابل، ٹاک نہ باتیں کرنے کے قابل، اور ایون موو یا وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا. وی ٹولڈ دیم سو، ہم نے اسے ایسا بتایا تھا، ہم نے انہیں ایسا بتایا تھا. کس طرح؟ کون کہہ رہے ہیں؟ کریزی مین اینڈ دیئر کریزی ڈریم، مینس یہاں پر ویسے اگر لفظی معنی کیا جائے تو اس کا مطلب کہ پاگل آدمی اور اس کے پاگل خواب، لیکن یہاں پر یہی ہے کہ ایک ایسے خواب، ایک ایسے سوچ رکھنے والے شخص کے ایک ایسے خواب تھے جس کی جو فلفلمنٹ تھی، اس کی اکمپلشمنٹ تھی، وہ پاسبل نہیں تھی. اٹس اے فولش، یہ بیوقوفانہ ہے، ٹو چیز دا وائلڈ ویژن، یعنی کہتے کہ بڑے خوابوں کو یا ناممکن سوچ کو کے پیچھے بھاگنا یہ بیوقوفی ہے. ایوری ون ہیڈ اے نیگیٹو کمنٹ، ہر کسی کے منفی رائے تھے، ٹو میک بتانے کے لیے، اینڈ فیلٹ انہوں نے محسوس کیا، دیٹ دا پروجیکٹ شوڈ بی scrapped since the robbling were the only ones who knew how the bridge could be built. انہوں نے کہا کہ انہوں نے محسوس کیا that the project should be scrapped، یعنی جو منصوبہ اس کو روک دینا چاہیے، کیونکہ the robbling were the only ones، کیونکہ robbling ہی وہ واحد تھے وہ نیو جو جانتے تھے how the bridge could be built، کہ کس طرح اس پل کو ہم نے بنانا ہے. in spite of his handicap، یعنی اس کی معذوری کے باوجود، واشنگٹن واز نیور ڈسکریج، واشنگٹن جو ہے اس نے اپنا حوصلہ نہ ہارا، اینڈ اسٹل ہیڈ اے برننگ ڈیزائر، اور ایک بہت زیادہ خواہش تھی، ٹو کمپلیٹ مکمل کرنے کی، دا برج اس پل کو، اینڈ ہز مائنڈ واز اسٹل، اور اس کا جو دماغ تھا واز اسٹل ایز شارپر ایز ایور، یعنی اس کا جو دماغ تھا وہ اب بھی اسی طرح تیز کام کرتا تھا جو پہلے جس طرح وہ کام کرتا تھا. He tried to inspire، اس نے کوشش کی متاثر کرنے کی، and pass on his enthusiasm to some of his friends، اور اپنے جوش کو، اپنے گرم جوشی کو اور اپنے خواہش کو اپنے دوستوں کے ساتھ کو بتانا لگا. but they were too daunted by the task، لیکن وہ اس کام سے بیزار تھے. is ill on his bed، یعنی جیسی وہ اس اپنے بیڈ پہ، اپنے بستر پہ پڑا تھا. کہاں پر پڑا تھا؟ in his hospital room، اپنے اسپتال والے کمرے میں. with the sunlight streaming through the window، اور سورج کی روشنی وہ کھڑکیوں سے آ رہی تھی. a gentle breeze blew the flimsy white curtain، یعنی جو پردہ ہوتا ہے اس کھڑکیوں پہ جو ہم نے لگایا ہوتا ہے گھروں میں روشنی روکنے کے لیے، کہتے کہ ایک ہلکی سی ہوا آئی اور اس کو وہاں سے اس پردے کو اٹھایا. اینڈ ہی واز ایبل ٹو سی، اور اس نے دیکھا، دا اسکائی آسمان کو، اینڈ دا ٹاپس آف دا ٹریز آؤٹ سائڈ، اور بعض جو درخت ان کے سروں کو، فار جسٹ اے مومنٹ، کچھ لمحے کے لیے. اٹ سیمڈ دیٹ، ایسے دکھائی دے رہا تھا، دیر واز اے میسج فار ہم، ایک پیغام ہے اس کے لیے، ناٹ ٹو گیو اپ، کہ اپنی ہمت نہ ہارے. سڈنلی، اچانک، این آئیڈیا ہٹ ہم، ایک سوچ، ایک خیال اس کے ذہن میں آیا. آل ہی کوڈ ڈو واز موو ون فنگر، یعنی جو سب سے زیادہ کام وہ کیا کر سکتا کہ صرف اپنے فنگر کو ہلا سکتا تھا ادھر ادھر سے. اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ، اس نے سوچا، نے فیصلہ کیا، ٹو میک دا بیسٹ یوز آف اٹ، کہ اس فنگر کی موومنٹ کا بہتر سے بہتر استعمال کیا جائے. بائی موونگ ہز فنگر، اپنے
منگلیوں کو ہلانے کی وجہ سے ای سلولی ڈیولپڈ، اس نے آہستہ آہستہ بنا لیا، انڈرسٹینڈنگ بنا لیا، کوڈ آف کمیونیکیشن، ایک انڈرسٹینڈنگ کا جو کوڈ تھا ود ہز وائف، اپنے بیوی کے ساتھ. ہی ٹچڈ ہز وائفس آرمز، یعنی اس نے اپنے بیوی کے بازوؤں کو ٹچ کرتا تھا ود دیٹ فنگر، اس انگلی کے ساتھ، انڈیکیٹنگ، یہ بتاتی ہوئی ٹو ہر، اس سے، دیٹ ہی وانٹیڈ ہر، کہ وہ چاہتا ہے اسے، ٹو کال دا انجینئر اگین، کہ ان انجینئرس کو دوبارہ بلائیں. دین ہی یوز دا سیم میتھڈ، پھر اس نے اسی طریقے کو استعمال کیا، آف ٹیپنگ اور آرم، یعنی اس کے اپنی وائف کے ہاتھوں کو تب تپاتا تھا، ٹو ٹیل دا انجینئر، کہ انجینئرس کو بتائے وٹ ٹو ڈو، کہ کیا کرنا ہے. اٹ سیمڈ فولش، ایک بیوقوفانہ لگ رہا تھا، بٹ دا پروجیکٹ واز انڈر وے اگین، لیکن کام ایک مرتبہ دوبارہ شروع ہوا. فار 13 ایئرس، 13 سالوں تک، واشنگٹن ٹیپڈ آؤٹ ہز انسٹرکشن ود ہز فنگر، 13 سال تک واشنگٹن اپنے بیوی کے ہاتھوں پر 13 سال تک اس کو تپ تپاتا تھا، اپنے فنگرس کو، آن ہز وائفز آرم، اپنے بیوی کے ہاتھوں پر، انٹل، تب تک، دا برج واز فائنلی کمپلیٹڈ، یعنی جو برج تھا وہ مکمل ہو گیا. ٹوڈے، آج، دا اسپیکٹیکولر بروکلن برج، یعنی جو عظیم الشان بروکلن برج ہیں، اسٹینڈ ان آل اٹس گلوری، یعنی مکمل شان و شوکت میں ٹھہرا ہوا ہے، ایز اے ٹریبیوٹ، اور ایک خراج تحسین پیش کر رہا ہے، ٹو دا فاتح کو آف ون مینز انڈومیٹیبل اسپرٹ، ایک شخص کے جذبہ، نہ شکست نہ کرنے والے جذبے کے کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اینڈ از ڈٹرمنیشن، ان کے عزائم کو، نٹ ٹو بی ڈیفیٹیڈ بائی سرکمسٹانسز، کے آلات سے اپنے آپ کو، کے آلات سے شکست نہ کھائے. اٹ از آلسو ٹریبیوٹ، ایک خراج تحسین تھا، ٹو دا انجینئرز، ان انجینئرز کو، اینڈ دیئر ٹیم ورک، اور ان کے کام کرنے والے جو ساتھی تھے، اینڈ ٹو دیئر فیتھ، اور ان کے پختگی کا، ان کے ارادوں کا، ان مین، ایک ایسے شخص پر، who was considered mad، جس کو پاگل سمجھا گیا، بائی آف دا ورلڈ، آدھی دنیا نے. اٹ اسٹینڈ ٹو ایز اے ٹینجیبل مانومنٹ، یہ ایک یادگار بن چکا ہے، ٹو دا لو اینڈ ڈیووشن، محبت اور وفاداری کا، آف ہز وائف، اس کے بیوی کا، فار 13 لانگ ایئرز، جس نے 13 سال تک پیشنیٹلی ڈیکوڈیڈ، یعنی صبرانہ انداز سے اس کو، یعنی اس کے میسج کو دوبارہ اپنے الفاظ میں تبدیل کر کے ان کو بتاتی، دا میسج آف ہز ہسبینڈ، اینڈ ٹولڈ دا انجینئرز، اور انجینئرس کو بتاتی وٹ ٹو ڈو، کہ کیا کرنا ہے. فریب، شاید دس از ون آف دا بیسٹ ایگزامپل، ایک بہترین مثال ہے، آف اے نیور سے ڈائی، ہمت نہ ہارنے کا ایٹیٹیوڈ، دیٹ اوور کمز اے ٹیریبل فزیکل ہینڈیکیپ اینڈ اچیو اینڈ دیٹ اوور کمز، جو ختم کر دیتی ہے ایک سخت ترین جسمانی معذوری کے سامنے بھی وہ ہمت نہیں ہارتے، اینڈ اچیو این امپاسبل گول، اور ایک ناممکن مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو آج کے لیے ہمارا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.